الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين وشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بریک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے بریک بیس کو کم کرنا. عامر کا بریک کا لفظ یوز نوری مغفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کے جلوہ نما آج کی رات ہے. ارے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو رزق مانگ لو معافی مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کو جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے. نہایت ہی واجب الاحترام
معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آپ سب کے سامنے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل جلالہ کی لار کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفاع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دلہا معراج کے تاجدار نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیۃ وسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ عز و جل آج جامعہ طاہر رسول مدرسہ کے زیر اہتمام 5واں پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک زندگی ہے تب تک حضور کے میلاد کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج وہ رات ہے جس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، اور اس رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں اتارا، اور ایک جگہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب جو آپ سب کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں اتارا، لیکن مفسرین اکرام کے نزدیک علماء اکرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو کہا ہے، مفسرین اکرام کے پیش نظر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ سب کے سامنے عرض کروں جو ترمذی شریف میں بھی ہے، جامعہ ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ سب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے آدھی رات کا وقت ہے اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں، اپنے بستر پر موجود نہیں۔ میں نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
अपने दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा के कमरे में होंगे, लेकिन जब आपने देखा तो उधर भी मौजूद नहीं। हजरत अब्बा आयशा सिद्दीका अफीफा ताहिरा जाहिदा आबिदा रकिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप हुजूर को ढूंढने के लिए निकली। जब जन्नतुल बकी में पहुंची तो आका सलातो वसलाम जन्नतुल बकी में मौजूद है, आसमां की तरफ हाथों को ऐसे उठाया है और दुआ मांग रहे हैं अपनी उम्मत के लिए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने हुजूर से अर्ज की, ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा क्या है, वजह क्या है कि आज आप आधी रात को कब्रिस्तान में मौजूद हैं और अल्लाह ताला से हाथों को उठाकर अपने मखलूक के लिए दुआ कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती, मेरे पास कुछ देर पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और कहने लगे, ए हुजूर, अल्लाह ताला जितनी किबला कल्ब की बकरियां हैं उसके बालों के बराबर अल्लाह ताला आज की रात अपने मखलूक को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो ये मुबारक रात, जिस रात हमें अपने गुनाहों से माफी तलब करनी है, जिस रात हमें रिज़्क़ तलब करना है, जिस रात हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, आयशा तुम जानती हो आज की रात कौन सी रात है? हजरत अब्बा आयशा सिद्दीका अफीफा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने फरमाया, हुजूर आप फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज की रात वो रात है, अल्लाह ताला फरमाता है, आज की रात को कोई है ऐसा जिसको मैं कोई रिज़्क़ मुझसे तलब करे और मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं? कोई है माफी तलब करे उसको बख्श दूं? कोई है कोई चीज मुझसे मांगे मैं उसको अता कर दूं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज की वो रात है जब अल्लाह ताला पहले आसमां पर आता है और फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, है कोई माफी तलब करने वाला, उसको मैं माफ कर दूं? लेकिन एक बात आपके आगे अर्ज करता चलूं, आज हम बड़ी गिरगिरा के तौबा करेंगे, बड़ा अल्लाह ताला से माफी तलब करेंगे, लेकिन जब 6 तारीख आएगी हम पतंगबाजी शुरू कर देंगे। क्या आपको पता है पतंगबाजी किसे कहते हैं, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? अरे भाई, उस हिंदू की याद में जिसने मेरे आका की गुस्ताखी की। अरे भाई, उस हिंदू की याद में जिसने सैयदा फातिमा को गाली निकाली थी। अल्लाहुम्मा कबीरा, हम उस हिंदू की याद में पतंगबाजी करते हैं, पसंद का त्योहार मनाते हैं। अरे भाई, आज गुनाहों की मग़फ़िरत की रात है, आज तौबा करो, दोबारा गुनाह मत करना। लेकिन इंसान तो गलती का पुतला है, गुनाह हो ही जाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात पर गौर करें तो पसंद ना बने, पसंद वाले दिन कुरान पढ़े, नमाजों की पाबंदी करें, छुट्टियां गुजारनी है अल्लाह की इबादत करके गुजारे, दुरूद पाक पढ़ते गुजारे, जिंदगी को बसर करें। आज इल्तिजा है आपसे, और आज वो रात है जिस रात जहन्नुम की आज़ादी की रात है। अल्लाह ताला इस रात बहुत से गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। आज की रात को खाली शब बारात नहीं बल्कि लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है, लैलतुल तौबा भी कहा जाता है, और जहन्नुम से आज़ादी की रात भी कहा जाता है। हम आज की रात तौबा करने बैठे,
اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے بیٹھے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک بات نہیں سمجھا سکتے، بیٹا مسجد میں جا کے صلاۃ و تسبیح ادا کرو، مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ اور ہمارے بچے، ہم تو مسجد میں چلی گئے عبادت کرنے، لیکن ہمارے بچے پیچھے سے پٹاخے پھوڑ رہے، فل جریاں چلا رہے ہیں، تو سخت ناجائز ہے۔ اگر ہم ایک پٹاخہ یہاں پہ بجاتے ہیں، ادھر سے قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں دو فرشتے بھیجتا ہے جسے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اب دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، انسان کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ وہ زندگی میں بیان کرنے لگا ہوں جو قبر کی زندگی ہے۔ یقیناً آج جہنم سے آزادی کی رات ہے، تو ہمیں یہ موضوع بھی اختیار کرنا چاہیے۔ گناہگار شخص کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں بخاری شریف سے۔ جب ہم مردے کو قبر میں ڈالتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جسے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دو فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں پتا من ربو کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ گناہگار شخص سوال کا جواب دیتا ہے ہائی ہاتو اللہ تر، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہم کبیرہ۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور پھر یہی سے الفاظ دہراتا ہے ہائی ہاتو اللہ تری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ دو سوال کا جواب نہ دیا، ہمیں چھوٹ مل جائے گی، لیکن اگر ہم تیسرے سوال کا جواب بھی نہ دیں گے تو ہمارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب تیسرا سوال اللہ کیا کرے گا اپنے بندے سے؟ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کریں گے اے بندے، سوال یہ ہے ما کنت تقول فی ھذہ الرجل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ فرشتے تیسرا سوال اس بندے سے کریں گے۔ اب وہ گناہگار بندہ ہے، یہی الفاظ دوبارہ دہراتا ہے ہائی ہاتو اللہ تری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے اگر تو صحیح جواب دیتا تو تو جنت میں جاتا، پھر جنت کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس بندے کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی طرف آئے، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، منکر اور نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ نیک انسان کہتا ہے اے فرشتو، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ نیک انسان کہتا ہے الدین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذہ الرجل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ نیک انسان کیا کہتا ہے فرشتوں سے
یہ نبی اللہ کے آخری نبی ہے، یہ نبی اللہ کے آخری نبی ہے جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی امامت فرمائی. یہ وہ نبی ہے. اب فرشتے اسے سوال کیا کرتے ہیں، اے بندے بتا تم کیسے جانتے ہو کہ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں دنیا میں رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، اسلامیات کی کتابیں پڑھتا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وہ نبی جو کسی کے باپ نہیں، صرف اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. اس نیک انسان کے لیے جنت جہنم کی جب کھڑکی کھلتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اے بندے اگر تو جواب غلط دیتا تو تیرے لیے جہنم کا عذاب تھا، کیونکہ تم نے جواب درست دیے ہے تو تجھے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان ایک انسان کی ہے. اپنے گناہوں کو درست کریں، قبر کی حشر کی تیاری کیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اے آدم تیری اولاد مجھ سے جتنی دفعہ معافی مانگے گی وہ اتنی دفعہ معاف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافی مانگے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. آخری بات کرتا چلوں، ہمیں دنیا کے ہر سوال کا جواب آتا ہے. جب سکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے امتحانات آتے ہیں ساری رات تیاری میں گزار دیتے ہیں، اپنی نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو بتاؤ قبر میں کتنے سوال ہوں گے، قیامت کے دن کتنے سوال ہوں گے، تو ہماری پھوک نکل جاتی ہے. تو ہمیں ایک سوال بھی یاد نہیں ہوتا کہ بھائی قیامت کے دن سوال کیا ہوگا، کہ بھائی جنت میں سوال کیا ہوگا، روز محشر سوال کیا ہوگا. تو برائے مہربانی اپنے معیار کو درست کریں، اپنی زندگی کو سیدھے رستے پر لے کے چلیں، گناہوں سے بچ کے رہیں، اور اپنے بچوں کو سمجھائے، دین کی طرف لے کے آئے. آج توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر توبہ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات تو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.